تو ایک ملاقات نے ہر کو ہر بنا دیا، اور 1400 سال میں کتنے فرش عزا پر آئے اور کتنے کروڑ ہر بن کے فرش عزا سے اٹھ کے واپس چلے۔ یہی فرش عزا ہے جو اثر ڈالتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو فرش عزا دیتی ہے، عاشورہ بھی عین سے ہے، آپ 10 عین یاد کر لیں، بڑی آسانی سے کاپی پہ لکھ لیں، اپنے موبائل میں لکھ لیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ بھائی فرش عزا سے ہمیں یہ 10 عین ملتے ہیں۔ پہلا عین جو فرش عزا سے ملتا ہے وہ عین عقل ہے۔ سبحان اللہ۔ فرش عزا نسلوں کو عقل دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خود آپ جو امیر المؤمنین کو امام مانتے ہو، علی امام عقل ہیں۔ میں نے کسی مجلس میں کہا، میں نے کہا اگر امیر المؤمنین کی امامت کے لیے کوئی آیت نہ بھی ہو، کوئی روایت نہ بھی ہو، ہم کسی لمبے چوڑے مناظرے میں نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ آج کل حدیث اور مناظروں کے چکر میں آپ پڑھ جائیں گے تو یہاں سے بھی حدیث اڑتی ہوئی آئے گی اور وہاں سے بھی حدیث اڑتی ہوئی آئے گی۔ تو آج امت میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے 2 نبی تھے، ایک نبی سنیوں کا، ایک نبی شیعوں کا۔ اہل سنت کا نبی یہ کہتا ہے کہ حاکم کوئی بھی ہو اس کے اطاعت تم پر واجب ہے۔ شیعوں کا نبی یہ کہتا ہے کہ نہیں، کسی فاسق اور فاسق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ مطلب جب کتابیں اٹھاتے ہو نا تو یہاں بھی قال رسول اللہ، شیعہ کی کتاب اٹھا کے وہ بھی کہے گا قال رسول اللہ، رسول خدا نے یہ کہا، رسول خدا نے وہ کہا، اور کنٹروڈکشن اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو لگے گا کہ 2 الگ الگ شخصیات ہیں۔ کہ طارق مسعود بھی اگر ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ کہے کہ رسول نے کہا تو وہ بھی فرمان رسول بیان کر رہا ہے، اور کوئی شیعہ بھی ممبر پر بیٹھ کر کہے وہ بھی فرمان رسول بیان کر رہا ہے۔ اب ان چکروں میں پڑیں گے تو مسائل اور بڑھ جائیں گے، لیکن خدا نے ایک مضبوط ترین دلیل دی انسان کو جس کا نام رکھا عقل۔ اگر کوئی روایت نہ ہو امیر المؤمنین کی امامت کے لیے کہ رسول نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کوئی آیت نہ ہو کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اگر نہ آیت ہو نہ روایت ہو، میں نے کہا صرف رجوع عقل کی طرف ہو، اور مسلمان اگر عقل کی طرف رجوع کریں، بولیں یہ 5 بڑی 4-5 شخصیات ہیں اصحاب رسول میں سے، اب عقل سے پوچھو، روایتوں میں نہیں پڑھتے، عقل سے پوچھو امام کسے بننا چاہیے، صرف عقل سے پوچھو، نہ کسی روایت میں جاؤ نہ کسی حدیث میں جاؤ، کیونکہ اگر انہوں نے بھی پہلا بنایا تو وہ روایی یا حدیثی خلیفہ نہیں تھا، امت نے بنایا نا، تو ہم کہتے ہیں عقل سے پوچھو کہ امام کسے بننا چاہیے۔ تو جب عقل کی طرف رجوع کرو گے، عقل کو خدا نے عاشق کمال بنایا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے، انسان پرفیکشن کا عاشق ہوتا ہے۔ خوبصورت آواز سنی، آپ کو پسند آئی، اب کوئی گانا بھی خوبصورت آواز میں گائے گا، آواز سریلی ہوگی تو آپ کو اچھی لگے گی، تو اس میں انسان اپنے آپ کو بلیم نہ کرے کہ مجھے گانے کی آواز اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ فطرت کو کمال اچھا لگتا ہے۔ اب خدا نے اس کو منع کیا، اس کا الگ ریزن ہے، لیکن وہ ہے تو اچھی۔ سریلے آدمی کو آپ سریلا ہی بولیں گے، بے سرا تو نہیں بولیں گے، بولیں گے ہے تو سریلا، آواز بڑی اچھی ہے لیکن بدبخت گانے گاتا ہے۔ اچھا ہوتا ہے اس آواز سے حسین کا ذکر کرتا ہے، اچھا ہوتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، لیکن آواز سریلی ہے، اس کی تعریف کی جائے گی، کیونکہ کمال فطرت کو پسند ہے۔ اگر کوئی بندہ سریلی آواز کو بولے یہ بے سرا ہے، بے سرا ہے، تو لوگ بولیں گے اس کی سماعت تھوڑی خراب ہے، اچھی کو بھی یہ کیا بول رہا ہے، برا بول رہا ہے۔ عمرو عاص کمال کا دماغ تھا، امیر المؤمنین کی تعریف کرتے ہیں، بولا فرماتے دماغ تو اس کا بڑا کمال کا، اچھا ہوتا کہ علی کے پاس ایک ایسا ہوتا میں اپنے 10 دے دیتا ہے، کیونکہ مولا کے لشکر میں تھے تو مولا کے ساتھ، لیکن کچھ ایسے بے وقوف تھے جنہوں نے جو فیصلہ کروایا، اور آپ کو پتا ہے جیتی ہوئی جنگ امیر المؤمنین کے ہاتھ سے کیا ہو گئی، نکل گئی۔ اچھے دماغ جناب مختار ثقفی، رسول نے لقب دیا قیس، فرمایا اس کا بیٹا بڑا تیز ہوگا، شارپ ہوگا، کین ہوگا، اور مولا فرماتے ہیں علی کا شیعہ بھی کیا ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا، جلدی گرم بھی ہو گیا اور منٹوں میں ٹھنڈا بھی ہو گیا۔ فرما نہیں، مصلحت پسند، چیزوں کو سمجھتا ہے، حکمتوں کو سمجھتا ہے، کیونکہ کس کا ماننے والا ہے، امیر المؤمنین کا ماننے والا ہے۔ تو میں نے کہا اگر عقل کی طرف رجوع کیا جائے، عقل ہے عاشق کمال، یا ہر بندے کی فطرت میں، کسی نشے سے بھی پوچھو گے نا نشہ اچھا ہے، بولے گا عادت پڑ گئی ہے لیکن نشے نہیں کرو، بری چیز ہے،
جو اسکول میں بچہ پڑھتا نہیں فیل ہو کے آتا ہے اس بچے کو بھی پسند ہے کہ میں پاس ہو جاؤں. یہ فطرت ہے کہ لوگ پیسے دے کر بھی ایگزام میں پاس ہونا چاہتے ہیں, پیسے دے کر بھی کہتا ہے 1 گریڈ مجھے لگ جائے. فطرت ہے کہ یہاں کا وزیر اعظم بھی ہارا ہوا ہے, لیکن فطرت ہے اسے بولتا ہے وزیر اعظم میں خوش ہوتا ہے کہ ہمیں میں ہوں. مطلب کسی کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو وہ خوش ہو جاتا ہے. کنجوس بھی ہوگا نا جھوٹی تعریف کرو گے تو اسے بھی لگنے لگتا ہے کہ واقعاً میں سخی ہوں. جیسے آج کل ان کو لگتا ہے کہ ہم وزیر بھی ہیں, ہم واقعاً اس عہدے پر فائز ہیں, لیکن کیونکہ فطرت اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ آپ کو اچھا لقب ملا جائے. تاریخ میں کئی ایسے حاکم امیر المومنین تھے نہیں, پر کوئی بولتا تھا تو خوش ضرور ہوتے تھے. اچھا لقب انسان کو اچھا لگتا ہے. پاکستان کا کوئی بھی مولوی علامہ نہیں, ایک بھی مولوی پاکستان کا علامہ نہیں, ایک بھی نہیں. آپ 1960 سے لے لو ابھی تک جتنے گزرے ہیں ایک بھی علامہ, لیکن ہم سب کو بولا جاتا ہے ہمیں اچھا ضرور لگتا ہے, لیکن پتہ ہے ہم میں سے کوئی علامہ نہیں ہے. آیت اللہ قراتی, پہلے استاد قراتی بولتے تھے, ابھی بہت بوڑھے ہو گئے, بزرگ ہو, مفسر قرآن ماشاء اللہ پڑھے لکھے, تفسیر قرآن کی تفسیر نور, تو خود بیان کرتے ہیں کہ کسی محفل میں گئے کسی شہر میں, تو کہیں پہلی مرتبہ وہاں کے امام جمعہ اور جماعت اس نے پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ اب آپ کے سامنے آیت اللہ قراتی. کہتے ہیں پہلی مرتبہ میں نے اپنے آپ کو آیت اللہ نام دیتے ہوئے سنا. کہتے ہیں مجلس ختم ہوئی اور میں ان کے پہن کا بھائی جناب خوف خدا کرے میں کوئی آیت اللہ نہیں, اتنے سال سے تفسیر بیان کر رہا ہوں کسی نے آیت اللہ نہیں بولا, آپ نے بول دیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ نے دیکھا ہے نئے نئے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں, ابھی ڈاکٹر بنتے نہیں, باپ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آ گیا. ابھی انجینئر کے پہلے سیمسٹر میں باپ کہتا ہے انجینئر, وہ کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں, ہمیں بھی کہنے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کبھی کبھی پاکستان میں کوئی بھی خطیب علامہ نہیں ہے. علامہ کسے بولتے ہیں؟ خمینی صاحب کو آج تک لقب نہیں ملا کہ علامہ ہے. آیت اللہ بہجت کو لقب نہیں ملا علامہ ہے. آیت اللہ مکارم کو لقب نہیں ملا کہ علامہ ہے. کسے لقب ملا؟ علامہ حسن زاد عامری, علامہ مجلسی, علامہ بحر العلوم, علامہ اقبال. علامہ آپ کسے بولتے ہو؟ جس نے کم از کم 50 سے 60 جلدیں کتابیں لکھی. یہاں کوئی بھی خطیب 4 کتابیں تو کیا آدھی کتابیں کسی نے نہیں لکھی, لیکن ہر بندہ علامہ بن جاتا ہے کیونکہ اندھوں میں کانا بادشاہ ہوتا ہے. معاشرے کا علمی لیول اتنا نیچے ہے, لیکن خطبہ مان لیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ علامہ ہیں, کیونکہ فطرت کو کمال پسند ہے. ہر انسان کمال کا عاشق ہے. کس نے آپ کو سکھایا سخی اچھا ہوتا ہے؟ کس نے آپ کو بتایا ظالم برا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی فطرت کے اندر خدا نے فیڈ کر دیا تھا. تو اگر آپ امیر المومنین کی طرف کھنچتے ہوئے آتے ہو تو یہ آپ کو علی نہیں کھینچ رہا, آپ کو اپنی فطرت کھینچ رہی ہے. فطرت عاشق امیر المومنین ہے. اگر کوئی حدیث نہ ہو, کوئی روایت نہ ہو, عقل کی طرف رجوع ہو اور عقل سے پوچھا جائے کہ امام کسے بننا چاہیے, واللہ جتنے بھی صحابی ہیں سب کو بٹھاؤ, عقل پھر بھی کہے گی کہ علی کو امام بننا چاہیے, کیونکہ عقل کہے گی اسے امام بنا جو حسب میں سب سے بہتر ہو, نسب میں سب سے بہتر ہو, شجاعت میں سب سے آگے ہو. ایسے امام بناؤ جو کسی میدان کو چھوڑنے والا نہ ہو, جو عاشق شہادت ہو. کوئی ایسا امام ہو جو سلونی کا دعویٰ کرنے والا ہو. کسی ایسے کو امام بناؤ جس کے بیٹے حسن و حسین جیسے ہوں, جس کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین جیسی ہو. کوئی ایسا جس کی ولادت اللہ کے گھر میں, جس کی شہادت اللہ کے گھر میں, اور عجب مقام ملا کہ جس مہینے میں شہادت ملی وہ سارے مہینوں سے افضل تھا. اس مہینے کی جس رات میں شہادت ملی وہ ساری راتوں سے افضل تھی, اور اس رات کی جس نماز میں عبادت ملی وہ ساری عبادتوں سے افضل تھی, اور اس نماز کے جس رکن میں شہادت ملی سجدہ وہ سارے ارکان سے افضل تھا. چن چن کے یہ مقصد عقل ہے, فرش آزاد نسلوں کو عقل مند بناتا ہے.
امام عقل، ہادی عقل، محبت عاقلانہ جاہلانہ نہیں۔ کاغنراکی کا جملہ میں ہر جگہ پڑھتا ہوں، فرماتا ہے جوان دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے، پانی پیو انتہا نجاست، کھانا کھاؤ انتہا نجاست، لذت نکالو انتہا نجاست، عقل کی طرف رجوع کر، ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی